بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے افراد کی ہدایت کے لیے شروع دن سے ہی دو سلسلے شروع فرمائے۔ ایک سلسلہ کتاب اللہ کا ہے، ایک سلسلہ رجال اللہ کا ہے۔ کتاب اللہ کے ذریعے سے اللہ پاک نے وحی کے الفاظ کو ذکر فرمایا، وحی کے متن کو ذکر فرمایا، اور رجال اللہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس وحی کی عملی تشریح اور تعبیر کو ذکر فرمایا۔ تو ہم یہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جس دن سے اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا تو ہدایت کے لیے اللہ رب العزت انبیاء بھی بھیجتے رہے اور کتابیں اور صحف آسمانی بھی بھیجتے رہے۔ کتابیں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، انبیاء علیہم السلام اور رسل بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے۔ ان دونوں میں سے کسی کی حقانیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں، لیکن کتابیں بھیجنے سے زیادہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے بھیجنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ محض کتاب تو کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ اس کتاب کو سمجھانے والا فرد نہ ہو، اس کتاب کو پڑھانے والا فرد نہ ہو، اس کتاب کی تشریح اور تعبیر کرنے والا فرد نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کتنی ہی مرتبہ ایسا فرمایا، کتنی ہی مرتبہ ایسا کیا کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو تو مبعوث فرمایا لیکن ان پر کوئی مستقل کتاب نہیں اتاری۔ کتنے پیغمبر ایسے ہیں کہ آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، ان پر کوئی کتاب نہیں اتری۔ آج منکرین حدیث انہوں نے حدیث کے انکار کا جو دروازہ کھولا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف و صرف کتاب کو مانتے ہیں اور نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں ذرا عقل سے کام لے کر ذرا اس بات پہ غور تو کرو، کتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے لیکن اللہ رب العزت نے ان پر کوئی کتاب نہ اتاری تھی۔ تو وہ لوگ کس چیز کو سامنے رکھ کر عمل کرتے تھے؟ معلوم ہوا نبی کی بات پہلے مانی جائے گی، اللہ رب العزت کی بات جو وحی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشمول تمام انبیاء جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں، اور ان پر اعتماد ہوگا تو ان پر اترنے والی وحی پر اعتماد ہوگا۔ اگر ان پر ہی اعتماد نہیں ہے تو ان پر اترنے والی وحی پر بھی اعتماد نہیں ہو سکتا۔ ذات پر اعتماد پہلے ہے، کتاب اور صحیفے پر اعتماد اس کے بعد ہے۔ ذات پر اعتماد ہوگا، ذات کا کریکٹر ٹھیک ہوگا، ذات جو ہے وہ مثالی نمونہ بنے گی، تب جو ہے وہ کتاب کی باری ہے۔ اس کی کتاب جو لے کر آیا ہے، جس کتاب کے نازل ہونے کا مدعی ہے، اس کتاب کو بھی مانیں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے اور کتابیں اور صحیفے بھی نازل فرمائی، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوا انبیاء تو آئے لیکن سابقہ کتاب میں سے ہی کسی کتاب کو کافی سمجھ لیا گیا، یا کسی دوسرے پیغمبر کی کتاب کو ہی کافی سمجھ لیا گیا، ان پر کوئی مستقل کتاب اور صحیفہ نہیں اترا۔ معلوم ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے بنیادی کردار جو ہے وہ کتاب سے پہلے نبی کی ذات ادا کرتی ہے، اور کتاب جو ہے پھر جو ہے نبی کے ساتھ مل کر لوگوں کی ہدایت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ہم ان دونوں میں سے کسی کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر آج تک جو امت مسلمہ کے افراد ہیں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ دین اسلام میں انبیاء علیہم السلام کی ذات کا بھی اعتبار کرتے رہے، ان کو مقتدا سمجھتے رہے، اور ان پر اترنے والی کتابوں کو بھی معتبر سمجھتے رہے، لیکن
جو باطل فرقے ہیں انہوں نے یہ نظریہ اپنایا، انہوں نے یہ سوچ اپنائی، انہوں نے ایک ایجنڈا لوگوں کو دینے کی کوشش کی کہ ہم جو ہے صرف اپنا کتاب کو مانیں گے، اس پر اترنے والی کتاب جو ہے اس کو لے لیں گے، لیکن نبی کی حیثیت کو نہیں لیں گے۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ بھئی الفاظ کتاب جو ہیں وہ تو موجود ہیں، جب ہم اس شخص یا اس شخصیت سے، اس مقدس ہستی سے جس پر کتاب اتری ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد اٹھوا دیں گے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو لوگ خود بخود کتاب کو بھی چھوڑ دیں گے۔ کتاب کی تشریح تو انہوں نے پیش کی، عملی شکل میں نمونہ تو انہوں نے پیش کیا۔ جب ہم اس شخصیت کا انکار کر دیں گے تو خود بخود کیا ہو جائے گا، لوگ اپنا کتاب کو بھی چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ یہ نظریہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام کے جو ہے وہ مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ سابقہ اقوام کو دیکھیے، سابقہ قوموں میں ایسی کوئی قوم نہیں آئی جنہوں نے پیغمبر کی ذات کو نہ مانا ہو اور کتاب کو مان لیا ہو، بلکہ وہ پیغمبر کی ذات کو بھی جو ہے وہ مانتے رہے، ان کے اقوال اور افعال کو بطور تشریح کے تسلیم کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کتنے ہی زیادہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کے ارشادات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ سابقہ انبیاء، ان کے اقوال، ان کے افعال قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور ان کے جو ماننے والے، صحیح ماننے والے، ایمان لانے والے متبعین تھے، ان کی اطاعت کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ انبیاء نے جو اقوال اور افعال پیش کیے ان کی امتوں نے اس کو قبول کیا، جنہوں نے قبول نہ کیا ان پر عذاب آتا رہا۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اس لیے ہر دور کے اندر نبی کی بات کو بھی اتھینٹک سمجھا گیا، دلیل سمجھا گیا، اور اس پر اترنے والی کتاب کو بھی اتھینٹک اور دلیل سمجھا گیا۔ آج ہمارے پاک و ہند کے اندر خاص طور پہ ایسے طبقات جو ہیں ان کو متعارف کروایا جا رہا ہے جو کہ محض قرآن کا نعرہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مغربی افکار اور مغربی آزادی لوگوں کے ذہنوں پر چھائی جا رہی ہے، اور مغربی افکار کو یہاں آج جگہ دی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر کے ان کے طریقے کو عملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو تجدد پسند جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے زیادہ مغربی اقوام کے جو طور اور طرز ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کی اہمیت زیادہ بیٹھ گئی ہے۔ اس کی بنا پر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو اپنے لیے جو ہے وہ حجت تسلیم نہیں کرتے، اور جبکہ مغربی اقوام کے طرز کو، ان کی رسومات کو، ان کے اقوال کو، ان کی کتابوں کو لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ پاک و ہند کے اندر یہ نظریہ قائم ہوا، بہت سارے افراد ایسے آئے جنہوں نے جو ہے قرآن کریم کے حجت ہونے کا اقرار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے اقوال اور افعال کو ماننے سے انکار کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو باطل فرقے پہلے گزرے ہیں انہوں نے انکار حدیث کی در حقیقت بنیاد ڈالی تھی، انہوں نے اسی مردہ سنت کو زندہ کیا جو ان حضرات نے جو ہے ڈالی تھی۔ وہ کون سے افراد ہیں؟ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں سارے کے سارے مسلمانوں کا نظریہ تھا قرآن کریم بھی حجت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی حجت ہے، آپ کے اقوال اور افعال بھی حجت ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے ایک ایک قول اور ایک ایک فعل پر جو ہے اپنے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ جمع کر دکھایا، اس پر ٹھہر کے دکھایا اور عمل کر کے دکھایا۔ لیکن جب خوارج کا ظہور ہوا، جب معتزلہ کا ظہور ہوا، جب جہمیہ کا ظہور ہوا، جب قدریہ کا ظہور ہوا، یہ باطل فرقے ایسے تھے کہ دین اسلام کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کی تردید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ذکر کیے گئے تو اس وقت ان لوگوں نے یا تو احادیث پر جرح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ٹھکرا دیا، افعال کو ٹھکرا دیا، یا پھر اپنی عقل کی بنا پر کہ دیکھو جی یہ حدیث جو ہے ہماری عقل کے مطابق نہیں ہے، ہماری عقل نہیں مانتی یہ نبی کا ارشاد ہوگا۔ اس اعتبار سے معتزلہ نے خاص طور پہ یہ کام کیا کہ ہر اس روایت کا انکار کرتے چلے گئے جو ان کی عقل کے مطابق نہ تھی۔ تو
انکار حدیث کی بنیاد خوارج نے اور معتزلہ نے ڈالی ہے، جہمیہ نے اور قدریہ نے ڈالی ہے۔ پھر یہی سلسلہ اس کو لے کر چلنے والے باطل فتنے آج تک چلتے رہے، اور ہمارے پاک و ہند کے اندر جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا تو اس نے مغربی افکار کو یہاں پر عروج دینے کے لیے کچھ افراد کو کھڑا کیا جو کہ اسلام کا نعرہ لگا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے جس آدمی نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا کہ ہم اس کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے، اس آدمی کا نام سر سید احمد خان ہے۔ اس کو تحریک پاکستان کے اندر کوئی آدمی کتنا ہی بڑا لیڈر کہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس نے دین اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان دہ مواد دنیا کے اندر چھوڑا ہے۔ اس کے مقالات کو پڑھ لو، اس کی تفسیر جو در حقیقت تحریف ہے آپ اس کو پڑھ لو، اس میں جگہ جگہ جو ہے روایات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس آدمی نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا اس نے انکار کیا۔ اس کے بعد جو ہے فرقہ غیر مقلدین اسی وقت وجود میں آیا، اور اس 1246 سے اس فرقے کی داغ بیل ڈالی گئی اور لوگ اس فرقے کے گرد جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو اس وقت آپ حضرات کو علم ہے کہ ان حضرات نے حدیث کو ماننے کا نعرہ لگایا، لیکن وہ احادیث جو ان حضرات کے موقف کے خلاف ہوتی، خواہ وہ حدیث بخاری کی، آج بھی ان کا یہی طرز عمل ہے، خواہ وہ حدیث بخاری کو، خواہ وہ حدیث مسلم کی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، تو آنکھیں بند کر کے انہوں نے بات رٹی ہوئی ہے۔ انکار کا ان کا طرز عمل ہے کہ ہم حدیث پڑھیں تو فوراً کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، پوچھتے نہیں کس کتاب کے اندر ہے، تحقیق نہیں کرتے کس کتاب کے اندر ہے۔ جہلاء غیر مقلدین کا یہ طرز عمل جو ہے یہ پہلے دن سے چلا آ رہا ہے۔ اس طرز عمل نے انکار حدیث کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ جب یہ فتنہ وجود میں آیا، فتنہ غیر مقلدیت، تو انہوں نے اپنی مرضی کی احادیث کو، روایات کو تو انہوں نے مانا، لیکن جو ان کے موقف کے مطابق احادیث ہوتی ان کو مانتے، جو مخالف ہوتی برملا ان کا انکار کر دیتے، خواہ اس حدیث کا تعلق دنیا کی کسی بھی کتاب سے ہو۔ تو اس کا آگے خمیازہ کیا بھگتنا پڑا کہ یہ بہت سارے متجددین فتنہ غیر مقلدیت سے نکلے، یہ ان کی اولادوں سے پیدا ہوئے جنہوں نے بعد میں جو ہے مستقل فتنوں کی بنیاد رکھی۔ سر سید احمد خان کا دعویٰ ہے کہ نذیر حسین دہلوی کو میں نے ہی جو ہے نیم چڑھا وہابی بنایا تھا۔ رفع دین کی روایت میں نے اس کو دکھائی تھی، پھر اس نے رفع دین کرنا شروع کیا۔ میں نے ہی پیغامات خطوط لکھے تھے کہ دیکھو تم کہتے تم حدیث کو مانتے، یہ حدیثیں اس طرح جو ہے۔ خیر یہ بڑی لمبی داستان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فتنہ غیر مقلدین کے جو بانی افراد ہیں وہ چند افراد ایسے ہیں جنہوں نے فتنہ غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی ہے۔ ان افراد میں مولوی محمد حسین بٹالوی کا نام آتا ہے، نذیر حسین دہلوی کا نام آتا ہے، عبدالحق بنارسی کا نام آتا ہے، اسی طریقے سے نواب صدیق حسن خان کا نام آتا ہے، اور انہی میں سے ایک آدمی جس نے فتنہ غیر مقلدیت کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو فقہائے کرام سے بدگمان کیا، ان افراد میں ایک آدمی سر فہرست تھا جس کا نام عبداللہ چکڑالوی تھا۔ اس نے جو ہے پہلے تو فقہائے کرام کے خلاف خوب زبان درازی کی، اور فقہ کی عبارات پر اور فقہ کی جو باتیں ہیں اس پر جو ہے اس نے خوب جتنے حملے کر سکتے تھا کیے، لیکن در حقیقت پھر جب اس کا علماء احناف سے آمنا سامنا ہوا، جب علماء احناف نے فقہاء کرام کی عبارات پر روایات پڑھنی شروع کی، پھر چونکہ انکار اس کی گھٹی کے اندر پڑ گیا تھا، تو جو بات فقہاء کرام فرماتے یا ان کی تعبیرات ہوتی اس پہ دلیل علماء احناف پیش کرتے، یہ فقہ کا قول ہے، اس کے پیچھے یہ حدیث ہے، یہ فقہ کا قول ہے، اس کے پیچھے یہ حدیث ہے، تو چونکہ انکار کا تو پہلے اس کا طرز بن چکا تھا، تو اس نے صراحتاً کہنا شروع کیا نہیں یہ کسی کتاب کے اندر میں نہیں مانتا۔ تو روایات کے انکار کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے بعد میں مستقل طور پر جو ہے وہ سر سید احمد خان کے بعد پاک و ہند کے اندر فتنہ انکار حدیث کو باضابطہ طور پر ہوا دی اور ایک فرقہ بھی بنا لیا جس کا نام جو ہے آج ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ فرقہ اہل قرآن ہے۔ انہوں نے غیر مقلدین نے اپنا نام اہل حدیث رکھا، لیکن اس آدمی نے اپنا نام کیا رکھا ہے، اپنی جماعت کا نام کیا رکھا؟
اہل قرآن کے نام سے۔ اس نے پھر جو ہے تمام روایات کو ہی کہنا شروع کر دیا کہ میں کسی روایت کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کہنے لگا کہ آپ کی حیثیت جو ہے وہ ایک ڈاکیے کی سی تھی۔ جس طریقے سے دیکھو ایک آدمی آئے، کسی کا خط ہو اس کے پاس، ڈاکیے کے پاس جو ہے وہ خط دینے کے لیے آتا ہے، دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ اب خط جانے اور جس نے خط لکھا، جس کے نام لکھا ہے وہ جانے، اب ڈاکیے کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اس طریقے سے ڈاکیے کے ساتھ اس نے تشبیہ دینی شروع کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا اس نے ویسے ہی انکار کر دیا، کہا کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ نہ صرف نہ شارع کی ہے، نہ شریعت کی جو ہے وہ تشریح کرنے کے اعتبار سے آپ معتبر ہیں، نہ آپ کی احادیث، آپ کے اقوال اور افعال جو ہے نہ صحابہ کرام کے لیے معتبر ہے، نہ ہمارے لیے معتبر ہے، صرف اور صرف قرآن ہے، اس کو مانیں گے۔ اس نے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کیا، اپنے فرقے کا نام رکھا کیا؟ اہل قرآن۔ اور اس کے مد مقابل ایک اور فرقہ جس سے یہ خود نکلا تھا، ان کا نام تھا اہل حدیث۔ حالانکہ اہل حدیث اور اہل قرآن یہ دو لقب تھے۔ اہل حدیث لقب تھا محدثین کا، اہل قرآن لقب تھا قراء کرام کا۔ اہل حدیث بمعنی غیر مقلد، اہل حدیث بمعنی فقہ کا دشمن، اہل قرآن بمعنی منکر حدیث، اہل قرآن بمعنی حدیث کا دشمن۔ دنیا کی کسی ڈکشنری کے اندر یہ معنی نہیں ملتا کہ اہل حدیث کا معنی کیا ہو؟ جی فقہ کا دشمن، تقلید کا دشمن، تقلید کا منکر۔ اہل قرآن کا یہ معنی ہو کہ وہ اپنا احادیث کا منکر ہو، وہ جو ہے اپنا احادیث کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہو، نہ اہل حدیث لقب تھا محدثین کا، اہل قرآن لقب تھا قراء کرام کا، جنہوں نے قرآن پر اپنی محنت کی تھی، اپنی محنت کا مدار جو ہے قرآن کریم کو بنایا تھا۔ یہ دو اعزازی لقب تھے، لیکن یہ دونوں القاب چوری ہوئے، اغوا ہوئے۔ فتنہ غیر مقلدین نے جنہوں نے فقہ کا انکار کیا، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اور پھر اسی ٹولے میں سے ایک ٹولہ نکلا، اس نے فقہ کے انکار کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی انکار کیا، اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ان کی کتابیں جو آج بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہیں، آپ عبداللہ چکڑالوی اس کے فتنے اہل قرآن کی کتابیں مارکیٹ سے لیں تو آپ کو جا بجا یہی بات ملے گی کہ ہم حجت صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے۔ چنانچہ اس کی تفسیر ابھی بھی چھپ گئی ہے، عبداللہ چکڑالوی کی تفسیر قرآن کے نام سے، ترجمہ قرآن کے نام سے 3 جلدوں کے اندر جو ہے اس کتاب کو سر سید ریسرچ اکیڈمی لاہور نے شائع کیا ہے۔ اس میں جا بجا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی حجت ہونے کا اس نے انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مناظرہ اسی فرقہ اہل قرآن کے آدمی کا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد کے ساتھ ہوا تھا، وہ مناظرہ بھی انہوں نے یہی سر سید ریسرچ اکیڈمی لاہور نے اس کو شائع کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اسی عبداللہ چکڑالوی نے ایک کتاب لکھی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآنی نماز کیا ہے، اور یہ کتاب در حقیقت فرقہ اہل حدیث کے خلاف تھی، اور اس نے ان کو متوجہ کر کے یہ بات کہی ہے کہ تمہاری نماز قرآن کے خلاف ہے، تم قرآنی نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے اس کتاب کا نام رکھا برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن، برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن۔ تو اس نے یہ کتاب لکھی اور اس میں اس نے دعویٰ کیا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز قرآن کے مطابق ہے، اور فرقہ اہل حدیث کی نماز قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور جا بجا احادیث کا اس نے مذاق اڑایا، یہاں تک اس نے تعلی بازی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں مخالفت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، فطرہ غیر مقلدیت کی بنیاد اصل میں غلو پر ہے، تو اس نے ایسا غلو کیا کہ ان حضرات کے متعلق بھی ایسے عجیب و غریب فتوے دیے کہ آدمی کی عقل حیران ہوتی ہے کہ جس فتنے میں آدمی پہلے رہ چکا ہے اس کے متعلق ایسی باتیں کیسے کرتا ہے۔ اس نے اسی کتاب اپنا برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن کے اندر لکھا ہے کفار مکہ اہل حدیث تھے، صفحہ نمبر 15۔ یہ تو خیر تم جواب دو اس کا تھے یا نہیں تھے؟ ہاں جی، کفار مکہ اہل حدیث تھے، صفحہ نمبر 15 کے اندر کہا۔ صفحہ نمبر 17 میں اس نے کہا فرعون بھی اہل حدیث تھا، اور 17 صفحہ نمبر 121 میں اس نے کہا اہل حدیث سارے کے سارے مشرک ہیں،
اور پھر اس نے صفحہ نمبر 109 پر کہا شیطان اہل حدیثوں کے دلوں میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے، اور صفحہ نمبر 110 کے اندر کہا نماز میں شیطان اہل حدیثوں کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ سجدہ شیطان کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز برباد ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں نا فلانا آدمی حنفی تھا، توبہ کر کے ہمارے پاس آ گیا، تمہارے مسلک کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گیا، تمہارا مسلک غلط تھا تبھی تو چھوڑ کر ہمارے پاس آیا، ہم کہتے ہیں تمہارے کو چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ اب بتاؤ، یہ سابقہ اہل حدیث ہے، اس کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں سابقہ حنفی، گمراہ کرنے کے لیے اشتہاروں پر بڑے بڑے نام اس کا نام لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں سابقہ حنفی، کہ لوگوں کو باور کرائیں کہ ہمارا مسلک سچا ہے، کہ لوگ ہمارے مسلک کو چھوڑ کر جو ہے اپنا ان کے مسلک کو چھوڑ کر جو ہے ہمارے مسلک میں آ رہے ہیں۔ آپ جو تمہارے مسلک کو چھوڑ کر آگے نکل گئے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی تو پڑھو نا۔ تمہارا مسلک تم کہتے ہو کہ اگر کوئی مسلک کو چھوڑ جائے تو مسلک جھوٹا ہے، تمہارے مسلک کو چھوڑ کر آگے نکل گیا، یہ تمہارے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ تم شیطان کو سجدہ کرتے ہو۔ صفحہ نمبر 111 میں کہا اہل حدیثوں کے دو خدا ہیں، بخاری اور مسلم، صفحہ نمبر 111 میں۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 249 میں اس نے کہا اہل حدیثوں کی نماز میں دعائیں مشرکین مکہ کی دعاؤں کی طرح غلط ہے۔ صفحہ نمبر 262 کے اندر کہا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرش پر مانتے ہیں، اس عقیدے کے متعلق کہتا ہے اللہ کو عرش پر ماننے کا عقیدہ نہایت گندا عقیدہ ہے اور بڑی حماقت ہے۔ صفحہ نمبر 262۔ خیر، تو اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حجت ہونے کا انکار کیا، برملا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، صرف آئے اور قرآن دے کے چلے گئے، اب ہم خود سمجھیں گے، ہم خود عمل کریں گے، آپ کی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کا قول فعل نہ صحابہ کے لیے حجت نہ ہمارے لیے حجت، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے اس کتاب کے اندر اس نے لکھا صفحہ نمبر 21 برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن، صفحہ نمبر 21 کے اندر کہتا ہے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم نہیں ہوا، حالانکہ ہم آیات انشاءاللہ پڑھیں گے، دلیل کے طور پر پیش کریں گے کہ آپ کی اطاعت کا حکم تو ہوا، لیکن صفحہ نمبر 21 میں کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم قرآن میں نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے کہتا ہے نصیحت کے نام سے اس نے جو ہے وہ اپنا یہ عنوان قائم کیا اپنی کتاب کے اندر، اس کا کوئی صفحہ نہیں ہے، ویسے ہی نصیحت کے نام سے جو ہے وہ پیج ہے، اس پہ عنوان دیا ہوا نصیحت، اس کے اندر لکھتا ہے نصیحت والے عنوان کے اوپر قرآن ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی حاجت نہیں۔ نصیحت لکھا ہوا صفحہ نمبر کوئی نہیں ہے، شروع کتاب جب شروع ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کہتا ہے حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کفر اور شرک ناجائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کفر اور شرک اور ناجائز ہے۔ یہ برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن، اس کا صفحہ نمبر 21، صفحہ نمبر 8، صفحہ نمبر 9، صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 11، صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 18، صفحہ نمبر 34، صفحہ نمبر 53، صفحہ نمبر 60، صفحہ نمبر 63، صفحہ نمبر 244، بعض لکھ لو، بات سمجھ میں آئی جی؟ تو دیکھو یہاں پر اس نے برملا اعلان کیا برہان الفرقان فی صلاۃ القرآن کتاب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کفر اور شرک ہے۔ اب پہلے تو سر سید احمد خان نے یہ بیج بویا، پھر یہ عبداللہ چکڑالوی نے فرقہ اہل قرآن بنایا، جگہ جگہ پہ اس نے فتنہ برپا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو حجت ماننے سے اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اور بھی بہت سارے لوگ ایسے گمراہ لوگوں کو دیکھ کر تیار ہو گئے جنہوں نے حدیث کے انکار پر کمر جو ہے باندھ لی۔ بہت سارے افراد ہیں، ایک آدمی جس کا نام اسلم جراج پوری ہے،
اسلم اس کا والد خود اہل حدیث تھا، تو یہ اس کا بیٹا ہے، اس نے حدیث کو حجت ماننے کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے پھر اس کا ایک شاگرد ہے جو معروف ہے پرویز کے نام سے، اس کا صحیح نام غلام احمد پرویز ہے۔ نام صحیح کیا ہے جی؟ غلام احمد پرویز۔ دیکھو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنی چڑ ہے کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ غلام احمد کا لفظ لکھنا ہی چھوڑ دیا، صرف پرویز کہتا ہے، صرف پرویز۔ دیکھ لو کتابیں اس کی، یہ دیکھو کتاب ہے سلیم کے نام خطوط، اکیلا پرویز لکھا ہے، نام اس کا کیا ہے؟ غلام احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی انتہا دیکھو کہ اپنے نام کے ساتھ ہی گوارا نہیں کر رہا نام لکھنے کو۔ دیکھو پرویز، ابلیس و آدم کتاب صرف پرویز، نظام ربوبیت کتاب نام صرف پرویز، جہان فردہ کتاب نام صرف پرویز۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ یہ تو بطور مثال کے میں نے دے دی۔ یہ قرآن قوانین کتاب نام صرف اس میں پرویز۔ غلام احمد کا نام لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی اس کی انتہا ہے۔ خیر، اس آدمی نے بھی پھر یہی کام کیا کہ اسلم جراج پوری اس کا استاد تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ماننے سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ہندوستان کے اندر ہوا جس نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا اور اپنی عقل کے مطابق اس نے احادیث کے اندر جو ہے ٹام کٹوئیاں مارنی شروع کی۔ اس آدمی کا نام جو ہے تمنا عمادی ہے۔ ایک اور آدمی تھا جس کا نام حمید الدین فراہی ہے، اس نے بھی احادیث کے حجت ماننے سے انکار کیا، خاص طور پہ خبر واحد کے حجت ہونے کا مسئلہ اس نے چھیڑا، اس کو نہ مانا۔ اسی طریقے سے اس کا شاگرد امین اصلاحی کے نام سے آیا، اس نے بھی تفسیر تدبر قرآن کے نام سے اور تدبر حدیث کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، اس نے بھی احادیث کے انکار کا بیج بویا اور احادیث کے حجت ماننے سے انکار کیا۔ اگر کبھی ماننے کی باری آئی تو اپنے مقصد کی مان لی، وگرنہ انکار ہے۔ اسی طریقے سے امین اصلاحی کا شاگرد ایک تھا جس کا نام آج جاوید احمد غامدی ہے، یہ اس کا شاگرد ہے اور اس نے بھی احادیث کو حجت ماننے سے انکار کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ اسی طریقے سے ایک ٹولہ جو ہے، آج بہت سارے ٹولے یہاں ہمارے پاکستان میں بھی خاص طور پہ آباد ہیں جو کہ انکار حدیث کا بیج بو رہے ہیں اور لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک ٹولہ کراچی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جن کا ادارہ ہے الرحمان پبلشنگ ٹرسٹ کے نام سے، انہوں نے مختلف طرح کی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ان کا رائٹر ہے حبیب الرحمان کاندلوی کے نام سے، اس نے کچھ جلدوں کے اندر کتاب لکھی مذہبی داستانیں کے نام سے، تو اس نے بھی احادیث کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے اسی ٹولے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی محمود احمد عباسی ہے، اس نے یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کی آڑ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیے، تو یہ ٹولہ باقاعدہ طور پر بیٹھا ہے۔ اس طرح عظیم آبادی کے نام سے ان کے ٹولے میں ایک آدمی ہے، شمع حقیقت کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، واقعہ کربلا اور یزید کے نام سے کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی ان تمام روایات کا انکار کیا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھی یا جو ان کے موقف سے ٹکراتی تھی۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اس طرح یہ ایک تسلسل ہے۔ ابو الاعلیٰ مودودی کے نام سے آدمی گزرا، اس نے بھی جا بجا احادیث پر تنقید کی ہے۔ آپ اس کی تفہیم القرآن کھول کے دیکھیں، بائبل کے حوالے تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ دیتا ہے، لیکن جب احادیث کی باری آتی ہے تو اس پہ جھرا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بھی انکار حدیث کا بوجھ ہے، انکار حدیث کا بیج ہے جو ان حضرات نے بویا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس طریقے سے ایک طبقہ جو ہے وہ البلاغ المبین کے نام سے لاہور کے اندر کام کر رہا ہے، وہ پرویزیوں کا ان کا بہت بڑا مخالف ہے، یہ ان کے مخالف ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی ایک محاذ قائم کیے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف۔ اسی طریقے سے کراچی کے اندر اور بھی کچھ طبقات ہیں جو کتابیں شائع کرتے ہیں، بڑے ہی اچھے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے کتاب کے نیچے آپ کا خیر خواہ بھائی، تو وہ کثیر تعداد کے اندر کتابیں جو ہیں وہ شائع کر کے لوگوں میں فری تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی منکرین حدیث کا ایک مستقل ٹولہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ان حضرات نے حجت ماننے سے انکار کیا، لیکن جو ہے حجت ماننے سے جو انہوں نے انکار کیا تو ایک آدمی بظاہر سیدھے الفاظ سے تو انکار نہیں کر سکتا نا جی، اس نے ہیلے اور بہانے اختیار کیے۔ ان حضرات کے 3 سٹیپ تھے۔
یہ 3 انداز تھے حدیث کے انکار کرنے کے۔ عبداللہ چکڑالوی نے سیدھے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو ہم مانتے ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے، کسی کے لیے حجت نہیں ہے، نہ صحابہ کے لیے نہ ہمارے لیے۔ پھر جو ہے بعد میں طبقات آئے، انہوں نے 2 انداز اور اختیار کیے۔ ایک انداز یہ اختیار کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے یہ حجت صحابہ کرام کے لیے تھی، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ایک اور انداز تیسرا اختیار کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ حجت تو ہے، لیکن ہم احادیث کو اپنے لیے حجت اس لیے نہیں مانتے کہ بہت ساری احادیث جو ہے وہ عقل کے خلاف ہیں، بہت ساری احادیث قرآن کے خلاف ہیں، بہت ساری احادیث ہمیں صحیح ذرائع سے نہیں پہنچی، اس طرح بہانے بنا کر احادیث کا انکار کیا۔ اصل میں پہلی دیکھو بات یہ ہے، یہ 3 طرح کے نظریات ہیں منکرین حدیث کے، یہ تینوں ہی انداز ان میں سے ہر ایک بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اوقات کسی علاقے کے اندر علاقے کی نوعیت کو دیکھ کر یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ علاقے کی نوعیت ہے تو بسا کوئی علاقہ ایسا کہ بہت سادے لوگ رہتے ہیں تو وہاں تو یہ لوگ یہ انداز اختیار کرتے کہتے نہ صرف قرآن کو مانو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن جو شہری علاقے ہیں اور وہاں پر کچھ عقل مند لوگ زیادہ رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہاں پر جو ہے یہ انداز بدل لیتے ہیں۔ وہاں جو ہے یہ کہتے ہیں یار ہم ماننے کو تو تیار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، حدیث کو، لیکن مانتے اس لیے نہیں ہے کہ بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں، بہت ساری احادیث جو ہے ہمیں ایسے ذرائع سے پہنچی کہ وہ ذرائع جو ہے ٹھیک نہیں ہیں، وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اس انداز سے انکار کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا جی؟ یہ غلام احمد پرویز نے یہ تینوں انداز اپنی کتابوں کے اندر اختیار کیے ہیں۔ کہیں تو اس نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان سے اپنی اطاعت کرائے، یہ پہلا انداز ہے۔ کسی جگہ کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے نمونہ تھی، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اطاعت صحابہ کرام پہ واجب تھی، ہم پہ واجب نہیں ہے۔ پرویز نے یہ بھی بات کہی ہے، پرویز نے یہ بات بھی کہی ہے ہم حدیثوں کو اس لیے بھی نہیں مانتے کہ جن ذرائع سے پہنچی ہیں وہ ذریعہ ٹھیک نہیں ہے، یا بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ غلام احمد پرویز کی چال تھی کہ اس نے ایک ادارہ بنایا طلوع اسلام کے نام سے اور رسالہ نکالنا شروع کیا طلوع اسلام کے نام سے، اس میں اس نے احادیث کے انکار کے لیے 3 حربے استعمال کیے، 3 حربوں کو جمع کیا۔ تو ان حضرات کا انداز ہے، موقع کی مناسبت سے جس انداز سے چاہے یہ انکار کرتے ہیں۔ بس اوقات کسی کو کہنا شروع کرتے ہیں نہیں یار ہمارے بارے میں جھوٹ ہے، میں نے خود طلوع اسلام کے شمارے پڑھے ہیں، ہمارا مسلک کے نام سے انہوں نے اپنے مضامین لکھے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے بارے میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مولوی کہتے ہیں ہم حدیثوں کو حجت نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں لیکن ہم ان حدیثوں کو نہیں مانتے جو قرآن کے خلاف ہیں، وہاں یہ انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ خیر میں یہ ایک کتاب ہے، اس ایک کتاب میں کچھ اس کے نظریات غلام احمد پرویز کے نقل ہوئے ہیں، یہ ادارہ طلوع اسلام نے شائع کی ہے۔ آپ دیکھو طلوع اسلام، ایک اسلام تو وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلوع فرمایا، آپ لے کر آئے، آپ مبعوث ہوئے اس اسلام کو لے کر، ایک اسلام ہوا جو غلام احمد پرویز کا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ طلوع جو تو نے کیا تو اس کا بان نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ترجمان ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا ترجمان تو نہیں ہے۔ اس لیے طلوع لکھا، بھئی دیکھو اب یہ طلوع تو نے کیا، ایسے گندے نظریات تو نے لکھے ہیں، دیکھو اس کا خوارج کا اور اسی طریقے سے معتزلہ کا، قدریہ کا، جہمیہ کا یہ پخانہ اس نے کھایا ہے۔ ان کے اعتراضات کو اٹھا کر تاریخ کے اندر سے اس نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام طلوع اسلام رکھ دیا۔ یہ طلوع اسلام نہیں ہے، یہ طلوع خارجیت ہے، یہ طلوع اعتزال ہے، یہ طلوع جہمیت ہے، یہ طلوع قدریت ہے، یہ طلوع اسلام نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ یہ کتاب ہے اس کی مقام حدیث کے نام سے، اس میں اس کے کچھ نظریات ہیں، ہم ان کو نقل کرتے ہیں تو آپ حضرات حوالے نوٹ فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تردید کریں گے۔ کتاب کا نام مقام حدیث۔ اسی کتاب کے شروع میں پہلے 1 2 3 صفحات سے پہلے الف با تا سا صفحات لگے ہوئے ہیں، پہلے ان کے حوالے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر را نہیں ہوتا، اس میں لکھا ہے حدیث کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ صفحہ نمبر شین پہ لکھا ہے، شین پہ کیا کہتا ہے؟ پرویز کے متعلق لکھا ہے کہ یہ منکر حدیث نہیں۔ دیکھو
ज़ा میں کہہ دیا کہ حدیث کا دین سے تعلق ہی نہیں، دوسری جگہ انداز بدل لیا، پینترا بدل لیا کہ نہیں میں کون سا منکر حدیث ہوں، میں حدیث کو تو مانتا ہوں۔ یہ انداز ہے اس کا۔ صفحہ نمبر 6 میں لکھا، کہتا ہے پرویز کہتا ہے 3 صحابہ کرام نے اپنے طور پر حدیثیں جمع کی، جہاں مان گیا کیا کہ حدیثیں جمع ہوئی ہیں، صحابہ کرام نے جمع کیا ہے۔ دوسری جگہ یہ انکار کر دیتا ہے، نا جی نا، حدیثوں کا میں اس لیے نہیں مانتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوئی تھی بلکہ بہت عرصے بعد جمع ہوئی ہے۔ کہتا ہے وہ آدمی جس کو 1 ہفتہ پہلے پتہ نہیں کہ اس نے کھایا کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ فلاں دن میں نے پچھلے ہفتے منگل کے دن میں نے کیا کھایا تھا، بدھ کے دن میں نے کیا کھایا تھا، میں نے جو ہے ہفتے کے دن کیا کھایا تھا، میں نے اتوار کو کیا کھایا تھا، تو اس کو حدیث کے بارے میں کیا پتا ہوگا؟ وہاں یہ انداز اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے حدیثیں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع نہیں ہوئی، یہ تو لکھی نہیں گئی بلکہ کئی سو سال بعد میں لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی ہے، اس لیے ہم کیسے مان لیں؟ وہاں یہ انداز اختیار کر لیتا ہے۔ خیر، یہاں یہ بات مان گیا، آپ یہ حوالہ نوٹ کریں، جب یہ جھوٹ بولے کوئی پرویزی کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حدیثیں نہیں لکھی گئی، آپ کہیں مقام حدیث کے اندر پرویز نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ حدیثیں لکھتے تھے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی۔ اسی طرح جو ہے دیکھو ہمارے اوپر جھوٹ بولا، کہتا ہے حنفی حضرات بخاری و مسلم کی 200 احادیث کو صحیح نہیں مانتے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں بخاری کی حدیث صحیح ہے۔ ہاں، حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہے، قابل عمل ہونا ایسا اور بات ہے۔ ہم کہتے ہیں روایات 2 طرح کی ہیں، بعض روایات بخاری و مسلم بلکہ سارے احادیث کے مجموعے میں ایسی ہیں کہ وہ روایات بعض ایسی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تک اس پہ عمل کرتے رہے، بعد میں اپنے وہ عمل چھوڑ دیا، دوسرا اختیار کر لیا، اب ہم اس کو حدیث مانتے ہیں، ہمارا اس پہ ایمان تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس کام کو چھوڑ کر اس کو ترک کر ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بات انکار نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ یا ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات آئی ہے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو امت کے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ ذخیرہ حدیث میں بہت ساری حدیث ایسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ روایت آئی ہے، آپ نے وہ کام کیا، لیکن امت کے لیے اجازت نہیں ہے۔ 4 سے زیادہ شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے، لیکن امت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تہجد کی نماز کی پابندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیوں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز ضروری تھی، آپ پڑھتے تھے، امت کے لیے ضروری نہیں تھی۔ بھائی ہم مانتے ہیں قابل عمل ہونے کے لیے، ہم کہتے ہیں وہ احادیث ہے، دیکھو یہ سارا وحی کا مجموعہ ہے، احادیث کا مجموعہ ہے، ذخیرہ کا سارا، حدیث صحیح ہو، قابل عمل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو نہ چھوڑا ہو، اس پہ عمل کی ترغیب دی ہو، صحابہ کرام نے اس کو اپنایا ہو، اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سنت بھی ہماری میراث ہے، حدیث بھی ہماری میراث ہے۔ سنت وہ عمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو فرماتے رہے اور امت کو اس کی ترغیب دی، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے اس عمل کو اپنایا، ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہیں۔ لیکن جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیے تھے بعد میں چھوڑ دیے، وہ بھی ہماری میراث ہیں، ہم ان کو حدیث رسول تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اسلام کی تاریخ کا سنہری باب سمجھتے ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہم ان کو اپنا ورثہ تسلیم کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہے یہ جو کہتے ہیں بخاری کے 200 حدیثوں کا نہیں، یہ سیاہ جھوٹ ہے ان کا۔ صفحہ نمبر 27 میں اس نے یہ بات کہی۔ خیر، کہتا ہے صفحہ نمبر 27 کے اندر ہی حدیث کو وہی ماننے کا عقیدہ یہودیوں سے لیا گیا۔ لو جی، ہم کہتے ہیں کان کھول کے سنو، یہود کے ایجنٹ تم ہو، ہمارے پاس الحمدللہ طلوع اسلام کے ایسے شمارے پڑے ہیں کہ انگریزوں نے تمہارا ساتھ دیا، امداد دی، تعاون کا یقین دلایا، تم نے ان کی مداثرائی کی ہے۔ اس لیے یہود کا نظریہ یہ نہ کہو کہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، یہود کا نظریہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹانا ہے۔ یہود تو آئے دن دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور تم انہی کی سازشوں کو عملی جامہ پہنا رہے ہو، تم ان کے ایجنٹ ہو۔ صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 34، اس میں کہتا ہے یقینی طور پر احادیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ماننے سے امت میں اتحاد کا پیدا کرنا ناممکن ہے۔
صفحہ نمبر 34۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 38 مقام حدیث کہتا ہے کتاب و سنت کی روح سے نہ کوئی متفق علیہ ضابطۂ قوانین مرتب ہو سکتا ہے اور نہ مرتب ہوا۔ کتاب و سنت کی روح سے نہ کوئی متفق علیہ ضابطۂ قوانین مرتب ہوا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی مرتب ہوا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ الحمدللہ مرتب ہوا اور مسلمان اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا گروہ شرذمہ قلیلہ آج ہمیں کہتا ہے کہ جی مرتب نہیں ہوا، اور تمہارے لیے مرتب نہ ہوا ہوگا، ہمارے لیے الحمدللہ ہوا، امت مسلمہ کے لیے ہوا۔ صفحہ نمبر 38 میں بات کہی۔ رسول کی اطاعت، صفحہ نمبر 40 میں اس نے کہا رسول کی اطاعت جائز نہیں، مقام حدیث۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قول کے متعلق، آپ کے فعل کے متعلق تو کہتا ہے کہ وہ تو لینا نہیں ہے، لیکن انسانوں کو جو ہے وہ شریعت سازی کا حق دے رہا۔ کہتا ہے صفحہ نمبر تقریباً 41، 42 اور 216، 41، 42 اور 216 مقام حدیث کے اندر کہتا ہے نظام خداوندی کی جزیات مسلمان خود آپس کے مشورے سے طے کریں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پھر حجت نہیں ہے اور عام امتی کا حجت ہو گیا۔ ماننے پہ آئے تو عام آدمی کی بات کو مان لے، نہ ماننے پہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ مانے۔ یہ اس کا حال ہے، اس کی عقل کا دیکھو اندازہ کرو۔ اسی طریقے سے رسول کی اطاعت کا عنوان کر کے کہتا ہے رسول کی اطاعت سے حکومت وقت، کس کی اطاعت مراد ہے؟ حکومت وقت کی اطاعت مراد ہے۔ رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ حکومت وقت کے، ہم انشاءاللہ اس کی تردید کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41، صفحہ نمبر 82، صفحہ نمبر 83، اس میں یہ بات کہی گئی کہ رسول کی اطاعت سے مراد کیا؟ حکومت وقت کی اطاعت۔ یہ کہتا ہے وہی نظریہ جو ہم نے 3 نظریات بیان کیے کہ صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پھر حجت تھا، ہمارے لیے نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ حکمران تھے، آپ ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے جو ہے ان کے لیے حجت تھا، ہمارے لیے حجت نہیں۔ کہتا ہے قرآن میں رسول کی اطاعت کا حکم آیا ہے، رسول کی اطاعت سے مراد جو ہے وقت کے حکمران کی اطاعت ہے، جو بھی وقت کا حکمران ہوگا وہ رسول ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تصور رسالت ہے اس کا۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 41، 82 اور 83 میں یہ بات کہی ہے۔ آگے اللہ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ صفحہ نمبر 50 پہ کہتا ہے ابتدا ہی سے احادیث کو دین ماننے میں اختلاف رہا اور محققین کی ایک جماعت شروع ہوئی سے قرآن کو مکمل دین اور حدیث کو دین کی تحریک سمجھتی رہی۔ محققین کون سے؟ خوارج، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، وہ تمہارے ہاں محققین ہیں، اور جو دین کے صحیح ترجمان ہیں وہ تمہارے یہاں جو ہے وہ ان پر تم طرح طرح کے فتوے لگاتے ہو، ان کے ہاں تمہارے یہاں وہ دقیانوس ہیں، یہود کی طرز پہ چلنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا بکھانا آج تم کھا رہے ہو۔ دیکھو اب کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کیا کہ اس سے مراد گانا ہے، کہ گمراہ کرنے والا، جہاں جو ہتھیار جس کا ذکر کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ گانا۔ گانے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں واقعات بھی لکھے ہیں، لیکن کہتا ہے لا والحدیث سے مراد گانا نہیں ہے بلکہ حدیثیں ہیں، حدیثوں کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دیکھو صفحہ نمبر 85 کہتا ہے، صفحہ نمبر 88 میں کہتا ہے عقل کی روح سے حدیث کی دینی حیثیت ثابت نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہاں عقل سلیم کی روشنی میں تو ثابت ہوتی ہے، لیکن جس کی عقل ہی کام کرنا چھوڑ گئی ہو اس کے ہاں ثابت نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ لاہور میں پاگل خانہ ہے، طلوع اسلام کے جتنے افراد ہیں سب کو چاہیے کہ پاگل خانے میں داخل ہو جائے۔ کہتا ہے صفحہ نمبر 92 میں مقام حدیث احادیث کو دین ماننے کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن پر پردہ پڑ گیا۔ قرآن پر نعوذ باللہ من ذالک، قرآن پر پردہ کیسے پڑ گیا بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو تو کھولا ہے، اس کی وضاحت فرمائی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا۔
صفحہ نمبر 92 میں جھوٹ بولا گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھو یہ اس کے مقام حدیث کے حوالے سے حدیث کے متعلق نظریات تھے۔ اب اگر کوئی پرویزی کہتا ہے نا جی نا ہم نے کہا کہ رسول کی اطاعت نہیں ہے، نبی کی اطاعت نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے الزام نہیں لگایا، طلوع اسلام نے جو کتاب شائع کی، ادارہ طلوع اسلام نے مقام حدیث کے نام سے ہم نے اسی کے حوالے دیے ہیں، صفحے کے حوالے دیے ہیں۔ یہ ایڈیشن ہے بلا ترمیم، چوتھا مقام حدیث کا، اور یہ ایڈیشن شائع ہوا چوتھا ایڈیشن اس کتاب کا 1986 کے اندر، 1986 کے اندر۔ اب ہم ذرا تھوڑی سی تردید کی طرف آتے ہیں۔ منکرین حدیث نے یہ جو 3 انداز اپنائے ہیں حدیث کو رد کرنے کے، اور یہ بہانہ بنایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو نہیں مانتے، یہ اصل میں 3 بہانے جو بنائے گئے۔ پہلا بہانہ عبداللہ چکڑالوی نے پیش کیا، پرویز نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے انسان سے اطاعت کروائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس طرح مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، جس قرآن کو پڑھنے کا تم نعرہ لگاتے ہو اس قرآن پہ غور کو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کی اطاعت بھی کرو۔ اللہ پاک نے 2 مرتبہ اطیعوا فرمایا، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ محض قرآن کا نعرہ لگا کر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہنما اور مقتدا نہ مانو اور اپنے لیے کامل نمونہ نہ مانو۔ اس لیے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن ہے اور قرآن کی عملی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، عملی نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر عملی نمونہ نہیں مانو گے قرآن کی تشریح اور تعبیر تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ پرویزی کہتے ہیں، پرویزی کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے حوالہ لکھایا کہ یہ رسول سے مراد کیا ہے؟ وقت کے حکمران کی اطاعت۔ یہ عقیدہ رسالت ہے اس کا۔ کیا کہتا ہے عقیدہ رسالت سے مراد کیا ہے؟ وقت کے حکمران کی اطاعت۔ کہتا ہے کہ جی دیکھو وجہ کیا؟ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ صحابہ کرام کی ذمہ تھی۔ وجہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حکمران تھے۔ آج ہمارا جو حکمران ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کو پڑھو، اس نظریے کی تردید موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ذکر کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ذکر کی گئی، لیکن رسول کی اطاعت سے مراد یہاں پر حکومت وقت کی اطاعت نہیں ہے۔ اس پہ دلیل کیا کہ اللہ پاک نے حاکم وقت کی اطاعت کو خود قرآن کریم کے اندر مستقل طور پر اس کے بعد ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ اولی الامر منکم وَأُولِي الْأَمْرِ، تو 2 اطاعتوں کے بعد تیسری اطاعت اولی الامر منکم ذکر فرمائی ہے، جس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ اولی الامر کی اطاعت جو ہے وہ بعد کا کام ہے، رسول کی اطاعت پہلا کام ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے دیکھو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں اطیعوا کے شروع میں اطیعوا اللہ کے شروع میں بھی اطیعوا کا لفظ ہے اور رسول کے شروع میں بھی لفظ اطیعوا موجود ہے، لیکن اولی الامر سے پہلے اطیعوا موجود ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ بھئی رسول کی اطاعت مستقل ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بحیثیت خدا مستقل ہے، اور جو حکمران ہے اس کی اطاعت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہے، مستقل اطاعت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال اور افعال کی روشنی میں ہے، مستقل اطاعت نہیں ہے۔ تو رسول سے مراد حکمران کی اطاعت نہیں ہے، اولی الامر سے مراد حکمران کی اطاعت ہے۔ میں پرویزیوں سے یہ سوال کرتا ہوں بھئی دیکھو اگر رسول سے مراد حکمران کی اطاعت ہے تو اولی الامر سے مراد کون ہے؟ اولی الامر سے مراد کون ہے؟ رسول سے مراد تو حکمران کی اطاعت ہوگی، اولی الامر سے مراد کون ہے؟ یہی تو سوال ہے جس کا پرویزی کے پاس جواب نہیں ہے۔ بات سب میں آئی نا جی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ بحیثیت حکمران اطاعت تھی، ہم کہتے ہیں اس نظریے کی تردید قرآن میں موجود ہے اور اولی الامر منکم اس کا جو ہے وہ واضح ثبوت ہے۔ بات سب میں آ گئی جی؟ ہاں جی۔ اسی طریقے سے
پہلا نظریہ جو پیش کیا گیا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ صحابہ کرام کے لیے اور نہ امت کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں، آپ کی حیثیت محض ایک ڈاکیے کسی ہے آیا اور خط دے کے چلا گیا، آپ کوئی تعلق نہیں۔ عبداللہ چکرالوی جیسے یہ بات کہتے ہیں، ان کے نظریے کی تردید بھی قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں کتنے ایسے واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا لیکن واقعات موجود نہیں ہیں۔ اگر حدیث کو نہیں مانو گے، قرآن کی ان آیات کا مطلب آپ قیامت تک نہیں سمجھ سکتے۔ اگر حدیث کو نہیں لوگے تو پھر ان آیات کا مطلب قیامت تک سمجھ میں آ نہیں سکتا۔ بہت ساری ایسی آیات ہیں اور واقعات حدیث کے اندر بیان ہوئے، قرآن کے اندر بیان نہیں ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، ہم کہتے ہیں یہاں جو واقعہ ذکر ہوا ہے کہ اب بات چھپائی، راز کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اپنی بیوی کو، وہ راز کی بات کون سی تھی؟ قرآن سے ثابت کرو۔ جو ایک بیوی کو راز کی بات بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ راز کی بات کون سی تھی؟ اس کا تذکرہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ حدیث کو تم مانتے نہیں تو میں کہتا ہوں بتاؤ وہ کون سی ہے، قرآن سے ثابت کرو۔ تم قرآن کی تشریح کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ۔ اسی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ پاک نے خوشخبری سنائی تھی جنگ بدر میں مدد کی کہ تمہاری مدد کی جائے گی۔ اب فرشتوں نے جنگ بدر کے اندر مدد کی ہے، مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے۔ یہ خوشخبری فرشتوں کی شکل میں جو ہے وہ ظہور میں آئی تھی، لیکن اس خوشخبری کی تشریح قرآن پاک میں نہیں ملتی، اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے کہ یہ خوشخبری جو فرشتوں کی مدد کی شکل میں اتری ہے، اس کا تذکرہ حدیث کے اندر ہے، وگرنہ تم اس حدیث کا مطلب نہیں بتا سکتے قیامت تک۔ جب تک کہ حدیث کو نہیں مانو گے تو آیت کا مطلب نہیں بتا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو تمہارے نفسوں نے خیانت کی ہے۔ خیانت کون سی؟ کہ رمضان کی راتوں کے اندر اللہ پاک نے، دیکھو پہلے یہ شریعت کا حکم تھا، رمضان کی راتوں کے اندر بیوی سے بے حجاب ہونا، مباشرت کرنا جائز نہیں تھا۔ بعض حضرات سے اس سلسلے میں تساہل ہوا تو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی، فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کن کن افراد سے اس حکم کے ماننے میں پریشانی ہوئی ہے اور ان سے اس کام کا صدور ہو گیا کہ انہوں نے رات کے وقت اپنی بیوی سے مباشرت کر لی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے یہ اس حکم کی بات میں اجازت دے دی ہے کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم اپنی بیوی سے رمضان کی رات میں بھی، رمضان کا روزہ افطار کرنے کے بعد مباشرت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے ممانعت تھی۔ ممانعت قرآن میں کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پہلے منع کیا گیا، لیکن منع سے جو ہے منع کرنے کے باوجود بعض حضرات سے یہ کام ہو گیا، خیانت ہو گئی، تو یہ کہاں ہے قرآن پاک کے اندر؟ دکھاؤ۔ حدیث کو مانو گے تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے، نہیں مانو گے تو مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَيْهِ۔ اللہ پاک نے تحویل قبلہ کا تذکرہ فرمایا کہ پہلے قبلہ جو ہے، آپ حضرات کو علم ہے کہ پہلے قبلہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، قبلہ بیت المقدس تھا۔ بعد میں اللہ پاک نے حکم فرما دیا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اب ہمیشہ کے لیے عبدالآباد تک یہی حکم نازل ہو گیا کہ اب جو ہے وہ نماز کے وقت رخ کہاں کرنا ہے؟ کس طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے رخ کہاں کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے اس آیت کے اندر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، القبلہ یہاں جو لفظ آیا یہ قبلہ کون سا ہے؟ اس قبلہ کی تعین حدیث تو کرتی ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا، کہ قرآن نہیں کہتا، حدیث کہتی ہے۔ اس قبلہ سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے، جس کی طرف رخ کر کے پہلے مسلمان نماز پڑھتے تھے، اور جب چھوڑ دیا گیا تو یہودیوں نے جو ہے وہ طوفان برپا کر دیا کہ دیکھو جی یہ کیا، پہلے قبلہ اور تھا اب بیت اللہ قبلہ ہو گیا ہے۔ کئی لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کی گئی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس قبلہ کا تذکرہ حدیث میں تو ملتا ہے، قرآن
وگرنہ ہمیں بتاؤ، تم کہتے ہو حدیث کو ہم نے نہیں ماننا، یہ قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، ہم کہتے ہیں یہ قبلہ سے مراد کون سا قبلہ ہے بتاؤ، قرآن کی آیت پڑھو کون سا قبلہ ہے۔ اب ایک قبلے سے پھیرا جا رہا ہے، دوسرے قبلے کی طرف رخ کروایا جا رہا ہے، اب کس قبلے سے پھیرا جا رہا ہے ثابت کرو۔ بیت المقدس ہے، تم بھی مانتے ہو وہ بیت المقدس تھا، لیکن بیت المقدس کا لفظ یہاں کہاں ہے؟ حدیث کے اندر تو موجود ہے، قرآن میں موجود ہے نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں بھائیو؟ ہاں جی، فرمایا اللہ پاک نے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ یہاں اللہ پاک وحی کے طریقوں کو بیان فرما رہے ہیں، او یرسل رسولا یہ بھی وحی کا انداز ہے، اللہ پاک وحی بھیجتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے، اور کبھی اللہ پاک جو ہے او من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے بھی اپنے پیغمبر کو خطاب فرماتے ہیں، مخاطب فرماتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں، وہ وحی حدیث رسول ہے۔ یرسل رسولہ کے علاوہ اور وہی ذکر کی گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہی ہے جو وہی غیر مطلوب ہے۔ تم کہتے ہو وہی غیر مطلوب کا نظریہ یہودیوں کا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن تو جو کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ قرآن کس کا ہے؟ مسلمانوں کا۔ عمل کون کریں گے؟ مسلمان کریں گے۔ تو یہاں تو ایک اور وحی کا تذکرہ مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے روایات کثیر ہیں اور آیات کثیر ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امت مسلمہ کے لیے کامل نمونہ اور حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگوں کے لیے ایمان کا مدار قرار دیا ہے۔ تمہارا ایمان تب قابل قبول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے وہ حاکم تسلیم کرو، فیصل تسلیم کرو، اپنے جھگڑوں کے اندر جو ہے بنیاد بناؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کہ جھگڑے کو نپٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اوتھینٹک سمجھا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا دیکھو تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے درمیان حکم اور فیصل نہ مان لو۔ اب فیصل ماننا ہے تو اس کا تذکرہ ہوگا کہاں؟ حدیث میں ہوگا۔ تو حدیث کو تم مانتے نہیں، تم نے فیصل کہاں مانا؟ حالانکہ ایمان کا معیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فیصل ماننا ہے جھگڑوں کے اندر۔ ہمارا اور تمہارا جھگڑا ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فیصل مانتے نہیں ہو۔ جب نہیں مانتے تمہارا ایمان کہاں ہے؟ اسی دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، دیکھو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم کے اندر۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح فرمایا ہے۔ ذبح کیسے کر دیا؟ ذبح کرنے کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ پاک نے حکم دیا ہو کہ ان کو ذبح کرو۔ یہ خواب جو ہے اللہ پاک نے خواب کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد جو ہے جب صدقت الرؤیا اللہ پاک نے فرمایا آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ خواب میں کیا کہا گیا تھا، وہ خواب کہاں بیان ہوا؟ وہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اور پھر اس کی جو تفصیل اللہ پاک نے قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب کے اندر حکم ہوا تھا کہ جی آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کریں۔ آپ نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا لیا اور چھری بھی چلا دی۔ اللہ پاک نے قربانی بھیج دی۔ پرویزی تو قربانی کو مانتے نہیں ہیں، اس کو تو نعوذ باللہ من ذالک وہ پیسے کا اور جانوروں کا ضیاع کہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے یہاں قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ خواب جس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، قرآن میں نہیں ملتا۔ تو اس لیے معلوم ہوا نبی کا خواب بھی وہی ہے، نبی کا خواب بھی۔ یہ جو کہتے ہیں وہی کی ایک ہی قسم ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نبی کا خواب بھی وہی ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے قد صدقت الرؤیا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں خواب وہی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، تو اس نظریے کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ صحابہ کرام کے لیے نمونہ نہ کسی اور کے لیے۔ ہم کہتے ہیں اس آدمی کا تو نہ ایمان ہے نہ عمل معتبر ہے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے کامل نمونہ نہ مانے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں کیا فرمایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ اس کو میں، اس کے والدین، اس کی اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں محبوب ہیں، ہم آپ کے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ صرف صحابہ کرام کے لیے آپ کی اطاعت تھی اور کسی کے لیے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ہمارے نظریات تو کہتے ہیں تمہارے عقیدے قرآن کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں اپنے نظریے کو دیکھو، تمہارے نظریات قرآن کے خلاف ہے۔ جو تم کہتے ہو صرف صحابہ کرام کے لیے حجت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تو تم تمام لوگوں کے لیے جو ہے میں رسول بن کے آیا ہوں، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، تمام کے لیے رسول ہیں۔ جب صحابہ کرام کے لیے اطاعت ہے تو اوروں کے لیے کیوں نہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام نے قرآن اترتا دیکھا ہے، صحابہ کرام کو عربی بھی آتی تھی، آپ نے اس ماحول کو بھی دیکھا ہے۔ حالانکہ اگر نبی کی اطاعت کی ضرورت نہ ہوتی پھر تو صحابہ کرام کے لیے بھی نہ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے تو اترتا دیکھ لیا، ماحول کو دیکھ لیا، ہم نے تو اترتا بھی نہیں دیکھا، ماحول بھی نہیں دیکھا۔ جب صحابہ کرام کے لیے آپ کی ذات حجت ہے، ہمارے لیے بطریق اولا حجت ہوگی۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ آپ اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ذات کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کی ذات کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اتارا قرآن کریم کو اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کو، تمام جہانوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ دوزخ کے عذاب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو ڈرایا ہے۔ آپ کا واعظ و نصیحت، آپ کا قول و فعل تمام جہان کے لوگوں کے لیے اتھینٹک ہے، تمام لوگوں کے لیے حجت ہے، صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نا جی؟ یہ دوسرے نظریے کی تردید ہوئی کہ صرف صحابہ کرام کے لیے حجت ہے، اور رسالت سے مراد انہوں نے کیا کہا تھا؟ مراد وقت کا حکمران ہے، میں نے بتا دیا اولی الامر منکم مستقل طور پر یہاں موجود ہے۔ تو اولی الامر سے مراد حکمران ہے، اطیع الرسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ ارے کان کھول کے سنو، اگر تم نے دنیا کی کسی ڈکشنری پڑھی ہوتی، حالانکہ تم نے خود لغات القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، رسول کی تعریف جو ہے آپ کھول کے دیکھو عربی ڈکشنری کے اندر کیا لکھی ہے۔ رسول کہتے کس کو ہے؟ رسول وقت کے صرف حکمران کو کہتے ہیں؟ یہ خالص بہتان ہے، خالص جو ہے یہ دین اسلام سے لوگوں کو ہٹانے کی سازش ہے۔ بات سمجھ آئی ہے نا جی؟ تیسرا نظریہ کیا کہ جی قابل اعتماد ذرائع سے ہم کو نہیں پہنچا، روایات کا مجموعہ قابل اعتماد ذرائع سے ہم کو نہیں پہنچا، اس لیے جو ہے ہم کیسے مان لیں؟ یہ مظلومانہ سوال، اس کے پیچھے جو ہے در حقیقت جو ہے وہ شیطنت چھپی ہوئی ہے، شیطان کا دماغ، شیطان کے وسوسے چھپے ہوئے ہیں، شیطان کا یہ کہہ لو ایجنڈا چھپا ہوا ہے، شیطان کے پروگرام کو یہ تکمیل دینا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ پوری دنیا گمراہ ہو جائے، اس کا ایجنڈا یہ ہے، اس کی سازش یہ ہے، پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی دیکھو جی قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچا، جن واسطوں سے پہنچا وہ واسطے معتبر نہیں ہے، اس لیے روایت کے مجموعے کو ہم نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کس واسطے سے پہنچا؟ جس واسطے سے قرآن پہنچا اسی واسطے سے احادیث پہنچی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ قرآن کو تو لیتے ہو، احادیث کو نہیں لیتے۔ قرآن کس نے جمع کیا؟ قرآن کے محافظ کون ہیں؟ تیرے اوپر پرویز کے اوپر تو قرآن نہیں اترا، اسلم جراج پوری پہ تو قرآن نہیں اترا، سر سید احمد خان پہ تو قرآن نہیں اترا، قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کا دفاع کیا، تابعین نے قرآن کا دفاع کیا، تبع تابعین نے دفاع کیا، اس کو محفوظ کیا، آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے قرآن کو انہوں نے پہنچایا ہے، احادیث کو بھی انہوں نے پہنچایا ہے۔ یہاں پرویز ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو قرآن میں اور حدیث میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ کیا؟ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں لیا ہے، فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں
میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے، لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے ہم قرآن کو لیتے ہیں، ہم حدیث کو نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندھو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا قرآن کی آیت ہونا تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اگر تمہارا حدیثوں پر اعتبار نہیں کہ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے نبی کی حدیث نہیں تھی اپنی طرف سے گھڑ لی، تو کیا یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت قرآن کی نہ ہو، انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہو؟ اگر قرآن کے معاملے میں اعتماد ہے، حدیث کے معاملے میں اعتماد کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی آیت تب ثابت ہو سکتی ہے جبکہ حدیث کو حجت مانو، جن اسباب سے، جن ذرائع سے قرآن پاک کی آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ تم تک پہنچی ہے، انہی ذرائع سے حدیث پہنچی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی، اللہ میرا بھلا کرے۔ ہاں جی، دیکھو اللہ، یہ عذر، یار ہم حدیثوں کو مانتے تو ہیں لیکن جو ہے اس لیے نہیں مانتے قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی، یعنی اس نظریے کے اندر انہوں نے یہ باتیں تسلیم کر لی ہے نا کہ یار حدیثوں کو ماننا چاہیے، حدیثوں کو ماننے کا حکم ہے، صرف بہانہ یہ بنایا نا، عذر یہ پیش کیا کہ ہم اس لیے نہیں ہم مانتے جی ہم مظلوم ہیں کہ یہ قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی۔ ہم کہتے ہیں حدیثوں کو اگر ماننا ضروری ہے، حدیثوں کو ماننا ضروری ہے، تم نے اگر تسلیم کیا ہے تو اللہ پاک کسی بندے کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں بناتے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک فرماتے ہیں بندے کو میں کسی ایسے کام کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ اب اگر حدیثیں جو قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچ رہی تھی، اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اللہ پاک نے بندے کو مکلف کیسے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا؟ مکلف بنانا، اور تم خود کہتے ہو حدیثیں ماننی چاہیے، اب اس بات کا تم نے اقرار کیا تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی، تم مکلف ہو گئے تو اب حدیثوں کو صحیح ماننا تمہاری مجبوری بن گئی۔ اب انکار کرو گے تو دو رنگی نہیں کر سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن کی آیت کو مانو گے تو تمہارا ایمان ہے، اگر اس کو مانو گے حدیث کو ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی۔ ہاں جی، کہتے ہیں حدیثیں قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچی تو ہم کیسے مانیں؟ کہتے ہیں ماننی چاہیے حدیث، لیکن جو ہے مجبوری یہ ہے کہ جن ذریعوں سے پہنچی ہے، جن لوگوں کے واسطے سے پہنچی ہے، وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن بھی انہی کے واسطے سے پہنچا ہے نا، قرآن بھی انہی کے واسطے سے پہنچا ہے، تو پھر قرآن کو کیسے مان لیتے ہو؟ پھر قرآن کا بھی انکار کرو۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں جی، اور پھر جب یہ بات تمہیں تسلیم کر لی کہ یار ہم حدیثوں کو مانتے ہیں لیکن کیوں نہیں اب عملی شکل میں ہم اس کو کیوں نہیں اپناتے کہ جی قابل ذرائع اعتماد سے نہیں پہنچی؟ ہم کہتے ہیں دیکھو جب ماننا تم نے ضروری سمجھ لیا تو اللہ پاک تو کسی ایسے کام کے ماننے کا کہتے نہیں جس میں جو انسان کی طاقت سے باہر ہو، جس میں عمل ہو یا سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس لیے یہ آیت بتاتی ہے، یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ واقعی حدیثیں جو ہیں وہ محفوظ ذریعے سے پہنچی ہیں، تبھی تو اس کو ماننے کا حکم ہے۔ اور پھر قرآن بعض الفاظ قرآن کا نام نہیں، قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، الذکر صرف الفاظ کا نام نہیں، معانی کا بھی نام ہے۔ اب اس لیے ہم کہتے ہیں الذکر کے الفاظ قرآن کی شکل میں موجود ہیں، اس کے معانی جو ہے وہ حدیث کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کے الفاظ کے محفوظ کرنے کا بھی انتظام فرمایا، اس کے معانی کے محفوظ کرنے کا بھی انتظام فرمایا۔ قرآن کے الفاظ جو ہے، وحی کے الفاظ جو ہے قرآن کی شکل میں ہے، متن جو ہے قرآن کی شکل میں ہے، اس کی تشریح اور اس کے معانی جو ہے وہ حدیث کی شکل میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی، اللہ میرا بھلا کرے۔ کہ دیکھو بھائی، اب ذرا ایک اور بات، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار ایک اور دلیل، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا، تو معلوم ہوا اس کی تشریح کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن تو آسان ہے۔ اچھا، ہم کہتے ہیں یہی اصول ہے، تو آؤ ہماری طرف،
قرآن اگر سمجھنا آسان ہے، ہر آدمی اس کو ویسے ہی سمجھ سکتا ہے، پھر تو اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں، جہاں لوگوں کو ہو پڑھ کے دکھاؤ۔ پھر اگلی بات، چلو تم کہو جی ترجمہ تو چلو کر دو، ترجمے سے خود سمجھ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر قرآن کی تفسیر لکھنے کی ضرورت نہ ہوتی تو پرویز جو ہے مطالب الفرقان کے نام سے کئی جلدوں میں قرآن کی تفسیر نہ لکھتا۔ اگر قرآن محض تھوڑا سا غور و فکر سے سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو پرویز کو تفسیر مطالب الفرقان لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس نے جو ہے وہ کئی جلدوں میں مطالب الفرقان کی تفسیر لکھی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محض قرآن کے الفاظ سے اس کے معانی کو سمجھا نہیں جا سکتا، وگرنہ پھر اگر تو حدیث رسول کو رد کرتا ہے، ہم تیری تفسیر کو رد کرتے ہیں، تیرے ان تمام کتابوں کو رد کرتے ہیں، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے۔ جب ماننا ہی قرآن کو ہے، بخاری کو تو نہیں ماننا، یہ نظام ربوبیت تیری کتاب کو مان لے، مقام حدیث کو کیوں مانے؟ تیری کتاب قرآنی قوانین کو کیوں مانے؟ اب قرآنی قوانین کو تجھے بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ قرآن تو آسان ہے۔ جب قرآن آسان ہے تو یہ کتابیں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ معلوم ہوا کہ سمجھانے والا چاہیے، قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھانے والا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں تجھ سے بہتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم تیری بات کیوں مانے، تیرے قول فعل کو کیوں مانے؟ تجھے طلوع اسلام رسالہ نکالنے کی ضرورت کیا پڑی؟ تجھے کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا پڑی؟ اگر تو اپنی کتابیں ماننے اپنا منوانے کے لیے تو ویب سائٹس بھی بناتا ہے، اپنی بات منوانے کے لیے رسالے بھی نکالتا ہے، کتابیں بھی لکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قول فعل اور آپ کی باتیں ماننے کے لیے جو ہے وہ حدیثوں کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی، ہم کہتے ہیں تو نے خود مقام حدیث کے اندر مان لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ حدیثیں لکھتے تھے۔ اب چلو اگر 250 سال بعد 300 سال بعد حدیثیں لکھی گئی، ان کا اعتبار نہیں ہے، 1400 سال بعد تفسیر مطالب الفرقان پرویز نے لکھی ہے، اس کا کیسے اعتبار ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، مفہوم القرآن کے نام سے اس نے تفسیر لکھی ہے موٹی ساری، مفہوم القرآن کے نام سے، اس کا کیسے اعتبار ہے؟ تو نے مفہوم کہاں سے لے لیا؟ قرآن تو آسان ہے، مفہوم بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ معارف القرآن کے نام سے اس نے تفسیر لکھی ہے، مطالب الفرقان کے نام سے بھی لکھی ہے، معارف القرآن کے نام سے بھی لکھی ہے، بعد میں وہی جو ہے مختلف اور ناموں چھپ گئی ہے، اس کی ابلیس و آدم، نظام ربوبیت، اور دوسری جلدیں جو ہے کئی جو ہے وہ معارف القرآن کا ہی نام چینج کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں معارف القرآن لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 1400 سال بعد یہ لکھی ہوئی معتبر ہو گئی، 250 سال بعد 300 سال بعد جو حدیثیں لکھی ہوئی معتبر نہیں ہے۔ کو اپنے دماغ کا علاج کراؤ، انصاف نام کی کوئی چیز تمہارے اندر موجود ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں جی، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی کھری کھری بات کرو۔ اگر تو تم نے قرآن کو ماننا ہے، قرآن آسان ہے، مفہوم القرآن کو تم جلا دو، مطالب الفرقان کو جلا دو، طلوع اسلام کو بند کر دو، ان تمام کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، پھر ہم دیکھتے ہیں تم اپنے غلط نظریات کیسے لوگوں کو پھیلاتے ہو۔ 1400 سال بعد تیری بات تو حجت ہو گئی ہے لوگوں کے لیے، تو جس پہ چاہے جو چاہے فتویٰ لگاتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حجت نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہیں جی ہم پہ کفر کے فتوے لگے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل لگے ہیں، اور علماء کرام نے لگائے ہیں، بالکل صحیح لگائے ہیں، اس لیے کہ تو نے قرآن کریم کے بنیادی اصولوں کا انکار کیا، قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کے قول فعل کو حجت سمجھا، اس پہ عمل کیا، احادیث رسول پر عمل کیا، فرمایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اس لیے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا انکار کیا، گمراہ کو نظریات اپنائے، جس کی بنا پر علماء کرام نے تیرے کفر کا فتویٰ دیا۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، پرویز کے بارے میں علماء کرام کا متفق کا فتویٰ، یہ نیو ٹاؤن سے کراچی سے چھپا تھا۔ اس میں باقاعدہ طور پر جو ہے بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتاویٰ جمع کیے گئے ہیں، جن میں انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا ہے پرویز ضروریت دین کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، اس کی آیات کا منکر ہے، اس کے احکام کا منکر ہے۔ اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہی منکر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہی منکر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔